ہم نے پل باندھ دیے، بیٹی کا باپ مر گیا رو رو کے اور تھک گیا بوجھ اٹھا اٹھا کے۔ یہ میں نے جرم کیا ہے، یہ آپ نے جرم کیا ہے، ہمیں جواب دینا ہے صبح قیامت اس کا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی میں نے کہا تیری شادی کا رشتہ توڑ دیا جی، ایمانداری کی بات میں سچ کہہ رہا ہوں، رشتہ توڑ دیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ابا جی بیمار تھے میرے سسرال والے، وہ پتہ لینے آئے ابا جی کے تو وہ خالی ہاتھ ہی آ گئے۔ کیا تھا اگر 1.5 لیٹر کی 6 بوتلیں لے آتے، اگر 5 کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا؟ میرے ابا جی نے کہا جن کا آج یہ حال ہے یہ کل کیا کریں گے؟ جواب دے دیا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھ سے لے 5000، خدا رہا تجھے پتہ نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس بیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ 5 کلو پھل اس کا ابا نہیں لے کے جا سکا اور 6 بوتلیں 1.5 لیٹر کی نہیں لے جا سکا۔ تجھے پتہ نہیں لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صاف ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نا، جواب ہوا ہے۔ اتنا بڑا جرم، اور کبھی سوٹ نہیں ملے پہننے کو۔ یہ لڑکی کے سسرال والے لے کے آئیں گے تو پہنیں گے۔ میرے پاس ایک میرے ساتھی آیا، کہنے لگا سر 10,000 روپیہ چاہیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ہمشیرہ کی ساس فوت ہو گئی ہے، روٹی پکانی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے۔ کہنے لگے خدا را مجھے پیسے چاہیے، مجھے دلیل نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے، آپ کسی طریقے مجھے 10,000 دے کسی سے لے کے، اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا، وہ جانتی ہے میرا بھائی کمزور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں وہ کھانا پکا سکے، تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی، یہاں روٹی ضرور پکانا، اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا۔ صاحب وہ بھائی جو بیچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے، وہ 10,000 کی روٹی کہاں سے پکائے؟ یہ کس نے زیادتی کی؟ یہ میں نے کی ہے، یہ آپ نے کی ہے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ وہ کہاں سے روٹی پکائے؟ اور پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول ہے ساس فوت ہو گئی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی کے، اس کے کپڑے بنا کے لے کے جاؤ۔ وہ کہاں سے؟ اس کا باپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے، اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بیچارہ جب سے کھڈی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا، کیا کرے وہ، کدھر جائے؟ خدا را اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فرعون نہ بنو، اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو، اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو، دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے، اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پل رہی، کیسے وقت گزارے وہ، کیسے۔ اور پھر مصیبت وہ ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، عالم یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا، اس کے مکان سے، اس کی کوٹھی سے، اس کی جائیداد سے، اس کا باپ بیڈ کتنے لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے، لکڑیوں سے، بینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے، غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئی ہیں۔ یہ میں نے مشکل کیا، یہ آپ نے مشکل، خدا را سوچو اس کو، سمجھو کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے، کوئی تو ہے۔ یہ کیا مال دولت کا چکر، ہر آدمی اسی دوڑ کا شکار ہو گیا۔ تو یہ جو ہم نے رشتہ داریاں اس طرح کی بنائی ہیں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ جناب میں نے کہا یار تیرے غریب رشتہ دار ہیں ملنے کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگا جی کیا جائیں ملنے، ان کو تو کسی کو کھانے کھلانے کا ڈب نہیں آتا، 3 طرح کے کپ لا کے آگے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا غربت مصیبت کتنی بڑی ہے، رشتہ دار تو تیرے ہی ہیں نا، دادا تو پیچھے ایک ہے نا، تو اتنا اچھا ہے تو اس طرح کرنا 2 درجن کپ ساتھ لے جا، 2 درجن گلاس لے جا نا، رشتہ دار تو تیرے ہیں نا وہ، تو لے جا 2 درجن گلاس ساتھ لے جا، 2 درجن کپ لے جا، ایک ڈنر سیٹ اٹھا لے جا گھر۔ لیکن تجھے بھی اسی کو رشتہ دار کہنے میں مزہ آتا ہے جو لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے، جو گدھا گاڑی پہ بیٹھا وہ تو رشتہ دار ہی نہیں نا، چاہے بیچارہ حلال رزق اکٹھا کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔
تو ظلم و ستم کی وجہ سے رشتہ داریاں آج ٹوٹتی ہیں، میرے تکبر نے، میرے غرور نے، میرے بڑے ہونے